معزز علماء اہل سنت و عوام اہل سنت و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جس مبارک آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر دستور اہل سنت کے مطابق درود پاک کا نذرانہ اس نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں پیش کریں جن کی بارگاہ میں امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں رقم تراز ہیں کہ جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ آئیے اس نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جن کی بارگاہ میں میرے امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیراؤ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراؤ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آئیے اس نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جن کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود و سلام صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی کم لوگوں نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درود پاک یہ وہ مبارک وظیفہ ہے، اس کو وہ عظمت حاصل ہے کہ اگر بیان کروں تو سارا وقت نکل جائے گا۔ بس ایک حدیث پاک کا سہارا لے لوں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آسمان میں جتنے تارے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں۔ کیا کہا؟ آسمان میں جتنے تارے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، زمین کے اوپر جتنے کنکریاں ہیں ہر کنکری کو میں گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، زمین کے اوپر جتنے پیڑ ہیں ہر پیڑ پر کتنے پتے ہیں ہر پتے کو میں گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کو میں گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ،
دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، سمندر کے ہر قطرے کو میں گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمت پر قربان، جب آپ کا عاشق امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے، آپ کی محبت میں ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میں نیکیوں کو گن نہیں پاتا ہوں۔ ایک وہ فرشتہ جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہے، ایک وہ فرشتہ جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ زمین کے ہر کنکری کو گن سکتا ہے، ایک وہ فرشتہ جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ سمندر کے ہر قطرے کو گن سکتا ہے، ایک وہ فرشتہ جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے پیڑ ہیں ہر پیڑ کے ہر پتے کو وہ گن سکتا ہے۔ وہی فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا عاشق امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے کہ میں ان کو گن نہیں پاتا ہوں۔ تو بآواز بلند آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ حضرات سبحان اللہ کہتے رہیں، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضرات محترم، میرے بعد آپ کو اور بھی تقاریر سماعت کرنی ہے، خصوصاً شیر ہندوستان وائز شری سخن حضور شہباز دکن حضرت علامہ و مولانا شاہ قاری محمد مجیب علی رضوی قادری خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، ان کا نورانی و عرفانی بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ مجھ سے قبل دارالعلوم فیض رضا مرکز اہل سنت کے مدرس حضرت علامہ مولانا صدر عالم صاحب قبلہ امجدی نے بہت ہی ایمان افروز تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش فرمائی۔ میلاد النبی کے ثبوت میں آپ نے بے شمار احادیث کو آپ کو سنایا۔ اب میں اسی کے آگے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات محترم، آج کا یہ نورانی اجلاس جسے جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا، حضرات محترم ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہم اس نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد بنانے کے لیے آئے ہیں جن کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام یوں رقم تراز ہے، یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فطفت جبلها وسهلها لیکن لم ارى رجلا افضل منك محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا، زمین و آسمان کو چھان ڈالا، دنیا کا چپا چپا چھان ڈالا، کائنات کا چپا چپا چھان ڈالا، میں نے جنت کا چپا چپا چھان ڈالا، میں نے پوری کائنات کی سیر کر ڈالی، لیکن یا رسول اللہ آپ سے زیادہ عظمت والا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ جب اسی حدیث پاک کی ترجمانی امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے بھارے سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا یہ بدعت ہے، یہ سرکار کے زمانے میں نہیں منایا جاتا تھا، صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں منایا جاتا تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں منایا جاتا تھا، یہ تو بریلی والوں نے
سے شروع کرایا ہے، یہ 100 سال سے منا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کرتے تو آپ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بیان فرمائی ہے اور میلاد بیان کرنے والوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ میں نے ابھی آیت کریمہ حضرات کے سامنے پیش کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ تو آئیے قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کا 11واں پارہ کھولیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، جب آپ کے امت کو فرما دیجئے کہ جب اللہ کی نعمت انہیں عطا ہو تو اس پر خوب خوشیاں منائے، خوب چرچے کریں۔ آپ سوچئے، آپ غور فرمائیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے۔ آپ غور فرمائیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فضل اور کوئی رحمت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ ہم اور آپ امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرتے ہو، سرکار کی عظمت تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ ذرا امت محمدیہ کی فضیلت کو سماعت کیجئے، حدیث پاک کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتا چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کوہ طور پر نوازے جاتے ہیں، کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو مجھ سے ہم کرانے کا شرف حاصل کر رہا ہے، مولا تو نے مجھے کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے کتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا ہے کہ میرے مولا میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تجھ سے کلام کر رہا ہوں، میں تجھ سے ہم کرانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، مولا تو نے مجھے کتنا بڑا عظمت والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے اے موسیٰ تمہیں جو دیا گیا ہے اس پر شکر بجا لاؤ، اس پر شکر بجا لاؤ، اور تم اپنی عظمت کی بات کرتے ہو، اپنی فضیلت کی بات کرتے ہو تو سنو اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں جس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا اور زمین میں محمد ہوگا، اور جب میں اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجوں گا تو میرے محبوب کے امت عطا کروں گا جس کا نام امت محمدیہ ہوگا، اور اس امت محمدیہ کو ایک مہینہ عطا کروں گا جس کا نام رمضان مبارک ہوگا، اس مہینے میں ایک رات عطا کروں گا جس کا نام شب قدر ہوگا۔ اے موسیٰ سن لو، ابھی جو تم مجھ سے کلام کر رہے ہو، ابھی جو تم سے بات کر رہے ہو، تمہارے اور میرے درمیان 70,000 حجابات ہیں، 70,000 پردے ہیں، 70,000 پردوں کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے اے موسیٰ سنو، ابھی جو تم مجھ سے کلام کر رہے ہو، تم مجھ سے بات کر رہے ہو، تمہارے اور میرے درمیان 70,000 حجابات ہیں، 70,000 پردے ہیں، لیکن اے موسیٰ سنو، جب میرے محبوب کی امت رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر شب قدر کی رات میں جب میری بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو میں ان 70,000 پردوں کو ہٹا کر کے میری محبوب کی امت کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے سرکار کی عظمت کی بات کرتے ہو، ذرا امت محمدیہ کی فضیلت کو سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے اے موسیٰ سنو، تمہیں جو رتبہ دیا گیا ہے اس پر شکر بجا لاؤ، اور میری محبوب کی امت کی عظمت دیکھو۔ جب میری محبوب کی امت رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر میری بارگاہ میں جب دعا کرتی ہے تو میں 70,000 پردوں کو ہٹا دوں گا اور اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یا اللہ مجھے وہ امت عطا فرما، یا مجھے اس امت میں پیدا فرما۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور پیدا ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اور امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ غور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یا اللہ مجھے وہ امت عطا فرما۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ سنو، وہ میری محبوب کی امت ہے، وہ میرے محبوب کی امت ہے، اگر وہ میرے محبوب کو میں دنیا میں پیدا نہ کرتا، اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں زمین و آسمان کو پیدا کرتا، نہ چاند و سورج کو پیدا کرتا، نہ جنت و دوزخ کو پیدا کرتا، نہ جنات کو پیدا کرتا، نہ انسان کو پیدا کرتا، نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ یعقوب کو پیدا کرتا، نہ ابراہیم کو پیدا کرتا، نہ اسماعیل کو پیدا کرتا، کسی بھی نبی کو پیدا نہیں کرتا، اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہیں کرتا، نہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کرتا۔ اے موسیٰ میں نے ساری کائنات کو میرے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے، اسی لیے وہ میرے محبوب کی امت ہے، اور یہ
فرمائیے پیدائش کا ذکر ابھی سرکار دنیا میں نہیں آئے ہیں, ابھی 2000 سال باقی ہے دنیا میں آنے کے لیے. 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ کا. 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بیان کر رہا ہے. میلاد کا معنی ہے سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا, اور سرکار کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سرکار کی میلاد بنائی گئی. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی میلاد بنائی اور سرکار کی پیدائش کا ذکر فرمایا. اے موسیٰ, اگر وہ میرے محبوب کا پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا, اور حدیث پاک میں ہے لولا کا نما اظہرت الربوبیہ, اے موسیٰ اگر میرے محبوب کی امت کا اگر میرے محبوب کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کا پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جب امت محمدیہ کی فضیلت کا جب یہ عالم ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور ہم سے کہتے ہیں قرآن میں کہاں ذکر ہے کہ سرکار کا میلاد منانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں وہ مبارک دن وہ ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی احسان فرمایا ہے. مبارک دن وہ ہیں جس کے اندر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوا ہے. آپ بتائیے, آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں, اتنا بڑا شرف حاصل کیے ہیں کہ آپ کو رمضان بھی ملا ہے, آپ کو شب قدر بھی ملا ہے, سب کچھ ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں ملا ہے. آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں, اگر واقعی سرکار کی امت ہیں, آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اب آپ فیصلہ فرمائیے کہ آپ کو کن کا ساتھ دینا ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے, آپ کو پتا چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, لوگوں کے اللہ کے دن یاد کراؤ. وہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے دن وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان فرمایا. تو آپ سوچئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک مہینے میں تشریف لائے وہ سب سے بڑا عظمت والا دن ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے میرے مالک